آپ نے یہ تو سنا ہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا، اور وہ لوگ بہت ہی خاص ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت بھرے وہ لوگ ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ادارہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے جو انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں شاہد اقبال صاحب جو اس ادارے کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ موجود ہیں، آئیے ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا سر، یہ الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے یہ قائم کب ہوئی؟ کیونکہ بہت سے ہمارے ایسے ناظرین ہیں جنہوں نے ان کے کام کو تو دیکھا ہے، نام بھی سنا ہے، لیکن یہ کتنے عرصے سے کام کر رہی ہے اور کہاں کہاں کام کر رہی ہے، اس پہ ذرا ہمیں آگاہ کریں۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا یہاں بات کرنے کا، اور رمضان ایک ایسا موقع ہوتا ہے جو ہمارے جیسے اداروں کے لیے اہم ہوتا ہے، اور بہت سے وسائل جو ہیں اس مہینے میں جو رفائی ادارے ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ جی، الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان 1990 میں اس کا باقاعدہ قیام جو ہے وہ عمل میں آیا، اور درد دل رکھنے والے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کے اندر رفائی کاموں کو منظم کیا جائے زیادہ اچھے طریقے سے، زیادہ بہتر طریقے سے۔ تو یہ اس وقت سے کام کر رہا ہے۔ اس میں پھر آپ کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اکیلے چلے تھے پھر قافلہ بنتا چلا گیا، تو اس میں آپ کے ساتھ کون تھے؟ سٹارٹ میں کتنے لوگوں نے یہ کام شروع کیا؟ لیکن جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم جب اپنے سٹاف کو آج کل یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنے وقت میں ٹرک بھی ان لوڈ کیے ہیں، اور ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے، خود اپنے ہاتھوں سے، اور صرف میں نے نہیں کی، ہمارے بہت سے بزرگوں نے، نعمت اللہ خان صاحب جو ایکس میئر تھے کراچی کے، وہ اس کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھے، اس کے بعد ڈاکٹر فیض الرحمان صاحب جو سرجن ہے، آئی سرجن ہے، وہ اس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے۔ تو اس طرح سے ایک لوگوں نے اس کو اس وقت سے ایک آرگنائز کرنا شروع کیا۔ شروع میں ایک چھوٹا سا ڈھیلا ڈالا سا انفارمل سا سیٹ اپ تھا، لیکن اب الحمدللہ پورے ملک میں ایک بڑے فٹ پرنٹ کے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان یہ جو صرف ایک ہی چیز پر نہیں ہے، مطلب آپ کا فوکس کافی زیادہ چیزوں پہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ یعنی اس وقت ہم 7 دائروں میں کام کر رہے ہیں، جس کو ہم ایک قوس قزح آپ سمجھ لیں کاموں کی ایک جو ہے نا رینبو بنتی ہے۔ اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ہیلتھ کا شعبہ یعنی ہے، تعلیم ہے، کفالت یتامہ جیسے آرفن کیئر ایک بڑا ہمارا ایریا ہے، صاف پانی پر اس وقت ملک میں ہم الحمدللہ سب سے ایک بڑا کام اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ مائکرو فائنینس جو اسلامک مائکرو فائنینس جو ربا فری ہوتی ہے، یعنی اس پر کام ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے ابھی کفالت یتامہ کا نام لیا، یہ دراصل ہے کیا؟ اس کا کوئی خاص پروسیجر ہے یا اس میں آپ کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں؟ لیکن اس وقت ملک بھر میں یتیم جو ہے نا یہ ایک ایسا طبقہ تھا جس کی کوئی آواز نہیں تھی، یعنی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ غریبوں کی اور یتیم و مساکین کی ایسا کوئی آواز نہیں ہوتی، لیکن یہ وہی آواز ہوتی ہے جو صرف اللہ سنتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور چونکہ اسلام میں یتیموں کی کفالت پر، ان کا خیال رکھنے پر حضور کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت زور دیا ہے، ان کی بہت سی احادیث ہیں اس پر، اور یہ مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ الخدمت کے تحت یتیم بچوں کے لیے ایک بہت ہی منظم پروگرام جو ہے وہ شروع کیا جائے۔ اس وقت 19,000 بچوں کی کفالت جو ہے وہ الخدمت کے تحت ہو رہی ہے ماشاءاللہ میں، اور یہ 19,000 جو بچے ہیں یہ ملک کے کن علاقوں میں ہیں؟ پورے ملک سے ہیں۔ اچھا، پورے ملک گلگت سے لے کے آپ چترال تک، چترال سے لے کے کراچی تک، جہاں آپ جائیں گے ہمارا کلسٹر جو ہے وہ موجود ہوگا، اور اس میں یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے 18 آغوش ہوم کے نام سے آرفنیجز بھی کام کر رہے ہیں، 2 بچیوں کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے بھی۔ تو یہ بھی آپ کے پاس اگر کوئی بچہ آتا ہے یا کوئی لے کے آتا ہے تو آپ اس میں کیا کوئی آپ کی اسپیشل کچھ انکوائریز ہوتی ہیں، کوئی پروسیجر ہے کہ آپ نے آغوش ہومز میں ان کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے؟ بنیادی کرائٹیریا تو یہی ہوتا ہے کہ ایک تو یہ جو یتیم ہو، یتیم تو امیر بھی ہو سکتا ہے نا، یہ بچے غریب ہوں، اور یہ جو آج کل جو پاکستان میں احساس پروگرام یا پہلے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا پاورٹی سکور ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈیزرو کرتا ہو، یتیم ہو، تو ہم اس کو پھر گائیڈ کرتے ہیں، یا تو ہم اسے اپنے فیملی سپورٹ پروگرام میں لے لیتے ہیں،
ٹھیک ہے. جو ہمارا گھروں پر ہی کفالت کا ایک بہت ہی زبردست پروگرام ہے. اچھا ہاں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی کہ گھروں پہ ہی اگر کوئی شخص کسی بچے کی کفالت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیں اس کے لیے بھی ہم پاکستان بھر سے یتیم بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، ان کی اسکروٹنی کرتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے اس کی ایک ماہانہ اس وقت 4,500 روپے اگر کوئی پے کرے تو ایک یتیم بچے کی کفالت جو ہے وہ اب ان 4,500 روپے میں آپ بچے کے لیے کیا چیزوں کا، کیا سہولیات آپ ان کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں سے ایک بڑی رقم جو ہے ان یتیم بچوں کے یا ان کی ماؤں کے بینک اکاؤنٹ میں 3 مہینوں کی بنیاد پہ یہ چلی جاتی ہے، یعنی کوارٹر پیمنٹس ہوتی ہیں، وہ براہ راست بینک کے ذریعے دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ورچوئل کلاس روم بنائے ہیں جس میں منتھلی ان کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، یعنی ان کو بنیادی سکلز سکھائی جاتی ہیں یا اور اس قسم کی ان کے ماؤں کی جو ہے وہ ایک بنیادی تعلیم، بنیادی سکل ڈیولپمنٹ، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس پروگرام کا پارٹ ہوتی ہیں. جب ہم ماؤں کی بات کرتے ہیں تو لازمی بات ہے جب ہم یتیم بچوں کی بھی بات کرتے ہیں، پھر وہ ماؤں کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ہے؟ بیوہ خواتین جو ہیں ان کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کچھ سوچتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت بنیادی سوال ہے، اور ہمارے اس پروگرام کا آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یتیم بچے ساری عمر ہمارے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں یا لوگوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. بہت اچھی سوچ تو ہے. ایسی جو وڈوز ہیں جو کچھ کر سکتی ہیں تو ہم انہیں آفر کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. اور ابھی ہمارا جو قرضوں کا پروگرام ہے یعنی جو مائکرو فائنینس کا، ہم نے اس کو ان وڈو کے ساتھ جوڑا ہے کہ جن وڈوز کو ضرورت ہوتی ہے 25 سے 50,000 تک کے قرضوں کی، تو ہم انہیں وہ قرض دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا کچن چلائیں، اپنے لیے کوئی سلائی کڑھائی کا جو وہ کرنا چاہتی ہیں، کوئی بوتیک وغیرہ کھولنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان پیسوں سے آپ کی کیا قسط وار آپ اس کے واپسی کرتے ہیں یا آپ نے کوئی خاص ٹائم متعین کیا ہوا ہے کہ وہ خاتون جب مکمل طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی اس کے بعد وہ یہ قرض لوٹا دے؟ آپ کس طرح سے ان کو دیتے ہیں؟ یعنی یہ کیس ٹو کیس ہوتا ہے. کچھ کاروبار کل سے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ میں اس کی مارکیٹنگ میں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو جب ان کی مارکیٹنگ 2 سال کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہم واپسی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رقم واپس ملے اور آگے کسی اور کو جو ہے وہ پھر مل جائے. جی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان کامیاب نہیں ہوتا زندگی میں. بہت سی ایسی مجبور بیوہ خواتین ہوتی ہیں جو اپنی طرف سے کوشش تو بہت کرتی ہیں لیکن آگے اللہ کی رضا، لیکن ان ساری سچویشن میں اگر وہ ادا نہیں کر پاتی اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں یعنی یہ پروگرام جو ہے یہ بینک کی طرز پر تو ہے نہیں، یہ ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے. اور ہم چونکہ کمیونٹی میں انگیج ہوتے ہیں تو ہمیں بہتر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کون جینون تھا، کس نے پوری کوشش کی، کس نے صرف پیسے. تو یہ ساری چیزیں ایکچول حالات کو دیکھ کر، ایکچول کیس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہد اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ہے، اس میں بھرپور طریقے سے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ حصہ لیں تو اپنے زکوٰۃ، عطیات، صدقات آپ اس فاؤنڈیشن کو دیجیے اور انسانیت کے خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں.